اور جو ایران میں حالات ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں جو جنگی حالات ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان، تو وہاں دن بہ دن حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے گورنمنٹ آف انڈیا نے یہی بہتر سمجھا کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے کنٹری صحیح سلامت پہنچائے. تو ہمیں گورنمنٹ آف انڈیا نے جو تہران کی ایمبیسی ہے ان کو آرڈر دیا ہے، جو بھی بچے ہیں انڈین بچے ہیں وہاں، ان کو جلد از جلد وہاں سے نکالا جائے، ان کو ایویکیویٹ کیا جائے تاکہ وہ اپنی کنٹری اچھے سے پہنچے اور اپنے گھر والوں سے اچھے سے مل جائے. بہت زیادہ ہیلپ ملا. پہلے ہم ارمیا، جو ہمارے سٹی ہے اس کا نام ارمیا ہے، وہاں سے ہمیں آرمینین بارڈر تک گیا ہے اور ہمیں انڈین ایمبیسی کے آفیسر ساتھ تھے. اور وہاں سے جب ہم نے کراس کیا ایران بارڈر، یعنی ایران کراس کیا، ہم جب انٹر ہوئے آرمینیا میں، تو وہاں بھی ہمیں انڈین آفیسرز انتظار کر رہے تھے. تو وہاں سے بھی وہ ساتھ تھے اور برابر یعنی کیپٹل آف آرمینیا تک وہ آئے ہمیں. ایون کہ اور دوسرے دن جب فلائٹ تھی وہاں سے ہمیں دوحہ سے پھر دہلی تھی. تو ہر ٹائم ہمیں انڈین آفیسرز ساتھ تھے. دہلی تک ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی. بہت ہی اچھے طریقے سے ہم آئے اور بہت اچھے خدمات کیے جو ہمارے گورنمنٹ آف انڈیا نے کیے تھے. السلام علیکم، میں مہک حسین ہوں اور ہم ارمیا یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز میں پڑھتے تھے ایران میں. تو ہم 4 دن سے ٹریول کر رہے اور ہمیں انڈین ایمبیسی نے ایواکویٹ کیا ہے. ہم لوگوں نے آرمینیا میں ایک اسٹے کیا 1 دن کا، اور پھر ہمیں ایز قطر کے تھرو لایا گیا یہاں پہ. وی آر ریئلی تھینکفل ٹو انڈین گورنمنٹ اینڈ انڈین ایمبیسی. دے ٹک کیئر آف اس لائک ایک بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ہمیں وہاں پہ ٹریٹ کیا اور انہوں نے ہماری بہت خاطرداری کی وہاں پہ. اینڈ وی جسٹ ریچ ہیئر فائنلی سیفلی. اینڈ جو ایران کی حالت ہے وہ تو بہت خراب ہے. جس سائڈ سے ہم رہتے تھے، ہم تو بارڈر ایریا سے رہتے تھے. بے شک وہاں سے اتنی اٹیکس نہیں ہوئے، آرمی بیس پہ 1-2 اٹیکس ہوئے اور ہم دیکھ پاتے تھے کہ میزائل فائٹر جیٹس وغیرہ ہمارے لائک آسمان میں وہاں پہ ہم دیکھ پاتے تھے یہ ساری چیزیں. لیکن سچویشن جو تھی وہ بہت ٹینس تھی. لیکن ایران کے لوگ ایسے ہیں، انہوں نے اس ٹینس سچویشن میں انہوں نے کہا ہم اس سچویشن کو بدتر نہیں بنانا چاہتے، ہم ماحول رکھنا چاہتے کہ نارمل رہے. تہران میں حملہ کیا گیا تھا رات میں، ہم سارے سو رہے تھے تو لیکن میں جاگی تھی، رات کے 3 بجے تھے. تو مجھے میسج آیا کہ تہران میں حملہ ہوا ہے. سو میں اپنے جو میرے روم میٹس فرینڈس ہیں، میں نے ان سب کو جگایا. میں نے ان سے کہا کہ لائک ایسے اٹیک ہوا ہے. تو لائک تب سے ہی ٹینشن کا ماحول تھا. لیکن اس سے پہلے یہ حملہ ہو چکا تھا ایک بار، تو ہم نے سچویشن آلریڈی فیس کی تھی. سو وی جسٹ سیڈ کہ یہ ہو گیا ایک بار تو پینک ہونے کا کوئی ایشو نہیں ہے، ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن جب دوسرے دن پھر یہاں سے بھی حملہ ہو گیا، ہم نے میزائل دیکھی آسمان میں چل رہے اور انڈین ایمبیسی نے ہمیں ایشو آرڈر کیا تھا اور یونیورسٹی نے بھی کہ ہم سیف سائٹ پہ رہے اور ایک بیگ پیک چھوٹا سا ایز اے ایمرجنسی لائک ہم لوگ پیک کر کے رکھے. بس یہی سب. تب سے سچویشن ایسی ٹینس رہی ہے وہاں پہ. جب ہم نے پہلی بار فون کیا ہم لائک آئی واز سو ایموشنل. میں نے بابا سے، مجھے یاد ہے میں نے بابا سے بولا کہ بابا سچویشن بہت خراب ہو رہی ہے اور یہ تھریٹس دے رہے کہ شاید حضرت آگا پہ یہ حملہ کریں گے. دیٹ واز مائی فرسٹ تھنگ آئی ٹولڈ مائی فیملی. What about the food accommodation? ایران میں تو لائک ویسا کوئی سین نہیں تھا. ہم آرام سے جا رہے تھے، لائک ٹینشن کا ماحول تھا لیکن ہم جا رہے تھے، ہم چیزیں لا رہے تھے آرام سے ہماری سٹی. لیکن باقیوں کو مسئلہ تھا. تو لیکن جو انڈین ایمبیسی اور وہاں پہ انڈین گورنمنٹ نے جو ہمیں اکوموڈیشن پرووائڈ کی تھی اور فوڈ، دیٹ واز ریئلی ریئلی انکریڈیبل. لائک انہوں نے بہت دھیان رکھا ہمارا.